بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. ہندوستان ٹائمز اور انڈیا نیوز کیا کہتے ہیں؟ پہلگام اٹیک کمز آن ہیلز آف پاک آرمی چیفز جوگلر وین کمنٹ، یعنی شہرہ کے پاکستان کی کشمیر. یہ انہوں نے کہا تھا آرمی چیف پاکستان نے جب یہ اوورسیز کنونشن اسلام آباد میں ہوا تھا، ابھی 4-5-6 روز پہلے کی بات. اس کو انڈین نے ہیڈ لائنز بنا دیا اور اس کو مسلسل ہیمر کر رہے ہیں. چہرے پہ آپ نے داڑھی لگا دی اس کی، تاکہ ان آرڈر ٹو شو کہ پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں وہ بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ریڈیکلز ہیں، آتنکواد ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ اسلام کو تو آتنکواد کہتے ہیں نا، آپ اسلام کے مذہب کو آتنکواد کہتے ہیں آپ. تو یہ قطعی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پڑوس میں رہنے کے لیے کوئی اچھے وہ نہیں ہیں. 70 سال ہو گئے بھگتتے ہوئے. 70 سال سے آپ نے بھی خوب فوج کے نام پر اور ڈیفنس کے نام پر کھیل کھیلا. آپ کے اپنے ملک میں نارتھ ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے آپ جا کر چیک کریں نا. آپ کے میڈیا دی فیڈرل کی جو رپورٹ ہے وہ دیکھ لیں آپ جا کر، کیا کہتا ہے وہ. حسینہ واجد نے کیا کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک نارتھ ایسٹرن ایریا آف انڈیا میں میزورام، میگھالیہ، آسام، ناگالینڈ، منی پور وغیرہ میں ایک کرسچن ریاست بنانا چاہتا ہے، کرسچن اسٹیٹ. وہ تو ہوگا، وہ تو ٹوٹے گا. آج نہیں ٹوٹے گا، کل ٹوٹے گا. آپ نے پورا زور لگا لیا بلوچستان میں، لگا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. آپ کو منہ کی کھانی پڑی، کھانی ہے آپ کو. یہی حال کشمیر میں ہوگا کہ آپ نے 2019-20 میں آپ نے کیا کیا؟ 370 کو ایبروگیٹ کیا اپنے ہی آئین کو، اور زمین کی خریداری کے مسئلے پہ اس کو اوپن کر دیا کہ کشمیر کے علاوہ اینی بری کشمیر کے اندر جا کے وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، زمینیں خرید سکتا ہے، جائیداد خرید سکتا ہے. اور ابھی کل کا جو واقعہ ہوا ہے یہ قابل افسوس ہے واقعہ. یہ آپ نے 5 منٹ میں پاکستان پہ الزام لگا دیا کہ جی پہلگام کے جو خوبصورت وادی ہے بیسران کی، اس میں جو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، 5-6 لوگ آئے ہیں دہشت گرد، بقول آپ کے میڈیا کے. خبر تو آپ ہی کے یہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے نا، پاکستان سے اوریجنیٹ نہیں ہوئی. یہ واشنگٹن ڈیٹ لائن نہیں ہے، نہ نیو یارک ڈیٹ لائن ہے، نہ چائنا کی ڈیٹ لائن ہے. یہ ڈیٹ لائن آپ ہی کی ہے. دہلی ڈیٹ لائن سے اور سری نگر ڈیٹ لائن سے خبریں ریلیز کی گئی ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ دہشت گرد آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ 30 بندوں کو گولیاں سے بھون دیا ہے. تو بھائی وہ آپ ہی نے یعنی یہ سچویشن ایسی کریٹ کی ہے کہ جس میں آپ کے ملک میں 7 علاقے تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جہاں پر آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے. کشمیر اس کے علاوہ ہے، پنجاب خالصتان وہ الگ ہے. تو اس طریقے سے 9 تو ریاستیں یہ ہیں جہاں پہ 9 علاقوں میں، 9 ریاستوں میں، 9 اسٹیٹس میں، صوبوں میں یہ آپ کی علیحدگی پسندی کی تحریک چل رہی ہے، اور باقاعدہ مسلح تحریک چل رہی ہے. ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. جا کر چیک کریں نا کہاں سے آ رہا ہے وہ اسلحہ اور کون استعمال کر رہا ہے. کیوں آپ کے یعنی انڈین فوجیوں کو، انڈین ٹروپس کو وہ کیوں مار رہے ہیں وہ لوگ. اور یہی حال آپ نے کل کشمیر میں کیا کہ آپ نے ٹرمپ بھی اس کے بارے میں وہ دے رہے ہیں اسٹیٹمنٹ اور مودی بھی دے رہا ہے. اور آپ نے ایم بی ایس کے پاس گئے ہوئے تھے دورے پر، آپ نے جدہ دورہ کیا ہے، دورہ شارٹ کر کے فوری طور پہ آپ دہلی پہنچ گئے کہ جی ہم بدلہ لیں گے. بھائی کس سے بدلہ لوگے؟ ہمیں پاکستان کو آپ اس میں اس معاملے میں ملائن نہ کریں، پھر ہم بھی ملائن کریں گے آپ کو. یہ پھر ان اینڈنگ وار ہوگی، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہے گا. آپ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کبھی ایک پیسفل معاملات چلیں، پاکستان کو چھوڑیں. آپ کا تو 70 سال سے وہ آپ کو تو ہے ہی، اس سے تکلیف ہے پاکستان سے بہت زیادہ. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کی تو 15 سال سے وہ پپٹ حسینہ واجد بیٹھی تھی، شیخ مجیب کی بیٹی، اور پورا کا پورا اس نے آج تک ڈیفنس ایک جہاز تک نہیں خریدا اس نے 15 سال میں. اپنے ڈیفنس کی طرف توجہ نہیں دی کہ انڈیا ہے نا ہمیں تحفظ دے گا، انڈیا ول پروٹیکٹ اس. اگینسٹ ہوم؟ کوشچن یہ ہے. بنگلہ دیش کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، ڈٹ کے دشمنی ہے. آپ کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے. بلوچستان میں آپ نے سچویشن یہاں پہ کی ہے، اور آپ کا جو میجر گوبر واریہ ہے، گوبر آریہ کس قسم کی یعنی پروجیکشن دے رہے ہیں. کسی ٹکے کے یعنی انالیسس اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جا سکے. بدتمیزیاں کرتے ہیں آپ. وہ بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو پھر یعنی غلط قسم کی لینگویج اور گفتگو کی جائے. نو، دیٹ آئی کین ناٹ ڈو. تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کشمیر میں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو
7 وہ اسٹیٹس گنوا دیے ہیں یعنی نارتھ ایسٹ آف انڈیا، بنگلہ دیش کے یعنی مشرق میں اور شمال میں، اور دوسرا ایک پنجاب یعنی امرتسر کے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ آپ نے کیا تھا، آپ کی فوج داخل ہوئی تھی وہاں پر 6 جون 1984 کو، اور اس کے بعد 31 اکتوبر کو انہوں نے بدلہ لیا اندرا گاندھی کا قتل کر کے آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر کو۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کے لوگ تھے جو آپ کے سیکورٹی گارڈ تھے، سیکورٹی آفیسر تھے، فوجی گارڈ تھے، وہ آپ کے کمانڈو تھے وہ تھے۔ اور پھر کشمیر میں آپ نے ایک انڈیجنس آپ کی پوری کی پوری جو 70 سال سے آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور آپ کے تو جھوٹ یعنی انتہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں جا کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو بس وہ سچویشن ختم ہوئی جی، شملہ ایگریمنٹ جو ہے اس نے اس کو کیسے سپرسیڈ کر دیا؟ اگر کیا تھا تو آپ نے 370 کو کیوں ایبروگیٹ کیا؟ سوچیں نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جناب، بہت غور طلب معاملات ہیں یہ۔ آپ کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے۔ آپ کے جو اجیت دوول ہے اس کی کہاں گئی وہ جیمز بانڈ جس کے اوپر پورا انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے، سر اٹھا کے بات کرتا ہے کہ جی ہمارے جیمز بانڈ فیک جیمز بانڈ ہے، آپ کا ہمارا اجیت دوول صاحب بڑھ گیا سارا کا سارا آپ کو اجیت دوول اینڈ جی آپ کا جو نیریٹو ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں دہشت گردی کی تحریکیں یا آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، آپ الزام دے دیتے ہیں پاکستان آتنکواد ہے۔ آپ سب سے بڑے آتنکواد تو آپ خود ہیں، آپ وہاں کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ نے ابھی ناگپور میں کیا کیا؟ اورنگزیب عالمگیر کی قبر کو آپ اکھاڑنا چاہتے ہیں، مزار کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہاں پہ شیوا جی کا مندر بنے گا، وہاں پہ رام مندر بنا دیا آپ نے بابری مسجد کا۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ ہسٹری جو ہے آپ اس کو ٹیمپر کر سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں؟ نو، یو کین ناٹ۔ جو پڑھے لکھے سمجھدار باشعور انڈینز ہیں، بالکل ہے، وہ ان تمام صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کے اپنی جو غلط پالیسیاں ہیں، آپ کے اپنی جو اینٹی اسلام ہیں اس کو ریڈیکلز کہہ دیتے ہیں۔ آپ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا ہوا ہے آپ نے، تو یہ تو کبھی کوئی بھی مسلمان پسند نہیں کرے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر یو اے ای کے حکمرانوں سے آپ کے تعلقات کچھ بہتر ہیں ڈپلومیٹک، اور سعودی نوجوان بادشاہ سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ جو ہیں وہ یعنی باقیوں کو پاکستان کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اور ریڈیکلز کہہ کر آپ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ واقعہ تو بلوچستان کے حوالے سے بھی پیوٹن کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور امریکہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا، کنڈیم کیا تھا انہوں نے دہشت گردی کا۔ تو دہشت گردی کسی بھی فارم اور مینیفیسٹیشن کچھ بھی ہو، دیٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ۔ پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا۔ آپ اپنے دامن میں دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو فیڈرل پارٹی ہے، جو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، کل کے ولاگ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز ریڈیوس ٹو ریجنل نیشنلسٹ پارٹی، قوم پرست پارٹی کے ریجنل پارٹی ہے۔ پنجاب کے لوگوں، کے پی کے لوگوں، بلوچستان کے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، خود ایون سندھ کے لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہیز بین ریڈیوسڈ۔ نیشنلسٹوں کا اتنا خوف ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ وہ اپنا فیڈرل چارٹر، فیڈرل مینیفیسٹو، فیڈرل جو منشور ہے اس کا، جس کی بنیاد پر پنجاب نے ان کو 3 بار وزارت عظمیٰ دی ہے، آپ الٹے پنجاب کے خلاف ہو گئے۔ بھائی آپ کو ترقیات کا ڈیولپمنٹ کا ایک ایجنڈا لے کر چلنا چاہیے پورے پاکستان کے لیے، اور آپ ایسے کر نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، ویژنری لوگ نہیں ہیں، ٹیم نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کی ٹیم جو ہے ایون کراچی اور سندھ کو ڈیولپ نہیں کر سکی ہے۔ یہاں پہ جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا بھی عجیب و غریب ہے، دے ریپرزینٹ دا کراچی اربنز اینڈ حیدرآباد، اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب نہروں کے معاملے میں اگین آئل سے کہ آپ کو بیٹھنا ہوگا، سی سی آئی کی میٹنگ کریں، بیٹھیں اس میں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم پوری عوام کی طاقت سے جو ہے نا ترقیات، نہروں کو بند کر دیں، نہروں کو بند کریں، بالکل دریا کو بھی بند کر دیں آپ۔ پنجاب کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ گندم کے مسئلے پہ مراد علی شاہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، سرجیل میمن نے بھی کہا کہ جی پنجاب سے اپنا پنجاب نہیں سنبھل رہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این سے اپنا معاملہ نہیں سنبھل رہا۔ جنرل برگمین کے جو معاملے پر آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی، وہ کہتے ہیں جی منافقت ہے۔ کہ کس بات کی منافقت ہے یار؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، سینیٹر ہیں، کل کو آپ کو وہ لے آئیں گے ریزولوشن کانگریس میں، کنڈیم کریں گے آپ کو، پھر آپ دوڑتے بھاگتے پھرتے رہیں گے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ کو ایٹ پار لے کر چلنا ہوگا۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز شوڈ ہیو اے اسٹیک ان پاکستان۔
پاکستان سب کے لیے اہم ہونا چاہیے. دیکھیں نا انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں صرف یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنز. وہ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کے مسئلے پہ ہارورڈ نے کیا کیا. ٹرمپ نے ان کی $2.2 بلین کی ایڈی ختم کر دی. ہارورڈ کی مینجمنٹ نے کہا, وائس چانسلر نے کہا, ریکٹر نے کہ جی ہم جو ہیں آپ کے پرسکرائب کیے ہوئے کورسز نہیں پڑھا سکتے. یہ ریسرچ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا پڑھانا ہے. کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا یہ کام کرے گا؟ نو. یہاں تو نوکر بیٹھے ہوئے, کلرک بیٹھے ہوئے ہیں, ای ڈی سے لے کر چیئرمین تک, اور ساتھ میں جو ان کی ٹیم ہے. دے کین ناٹ ڈو. اب تو ٹرم ختم ہو رہی ہے 2 مہینے کے بعد. جناب چیئرمین صاحب آپ کی گھر جائیں, پہلے ہی چلے جائیں یار, چھاڑ دے ہو. تو ناظرین یہ میں نے موضوع آپ کے ساتھ کشمیر کا اور یہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹ کا ڈسکس کیا ہے. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو آپ سبسکرائب کیجئے, چینل کو آگے بڑھائیے, کمنٹ کیجئے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ. والسلام.